بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. وزیر اعظم صاحب امریکہ یاترا پر, ان کی ملاقات 1 on 1 ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی ان کو جاتے ہوئے اگر کشمیر کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. لنڈن میں انہوں نے پاکستانی سے خطاب کیا, وہاں پہ بھی کافی گڑبڑ ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں پہ اور آمنے سامنے نواز شریف کے گھر کے سامنے ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب اس وقت سوئٹزرلینڈ میں زیر علاج ہیں. کیا بیماری ہے ان کو, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. سنا ہے کہ شاید وہ لائپوسیکشن کے لیے گئے ہیں, اپنا وزن کرنے کے لیے, کوئی یعنی گوشت ووشت جو اضافی ہو گیا ان کے جسم میں, اس کو شاید ڈائیلوٹ کرنے یا اس کی سرجری کرانے کے لیے گئے. یہ آج کل فیشن ہے, اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے سرجری کرائی جاتی ہے. خواتین میں یہ چیز زیادہ پاپولر ہے, مردوں میں بھی ہوتا ہے یہ. تو وہ جا رہے ہیں امریکہ. امریکہ جانے کے بعد ان کی کوشش یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہو جائے, اور ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ جی جیسے انفارچونیٹلی اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے آرمی چیف کی اپروول جو ہے انہوں نے امریکہ سے لینی ہے. یہ سچ ہے یا کس حد تک, ماضی میں تو ایسا ہوتا تھا, آئندہ کا مجھے نہیں معلوم. اور کیا امریکہ کو نہیں پتا کہ یہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, اس کے جو اثرات کہے جا رہے ہیں وہ اسرائیل تک جائیں گے, پورے ریجن میں جائیں گے, مشرق وسطیٰ میں جائیں گے, گلف میں جائیں گے. برا ایریا ہے یہ, اور بہت سارے ممالک اس کو جوائن کرنے کے لیے خواہش مند بھی ہیں, جیسے سری لنکا ہے اور دیگر ممالک ہیں. عرب ممالک بھی اس میں شامل ہیں. لیکن گلف کوآپریشن کونسل کے ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ ملیں گے ٹرمپ صاحب, اور کچھ عرب کنٹریز کے ساتھ الگ ملیں گے. الٹیمیٹلی وہ ان کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی فلسطین کے مسئلے کے اوپر ان سے عربوں سے سپورٹ لی جائے. نو, ایبسولوٹلی ناٹ. اف ایٹ آل, اگر یہ میزائل کے اور جہازوں کی بمبارڈمنٹ کے باوجود بھی اگر قطر کے امیر صاحب اور قطر کی حکومت اور قطر کے وزراء اب بھی نہیں سمجھے ہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے اور کون نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا, بالکل اچھا نہیں ہوگا. میں کوئی وارن کرنے والے کوئی, میری تو اوقات ہی نہیں ہے. آئی ایم جسٹ اے جرنلسٹ. میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اسرائیل سے آئندہ کے لیے تحفظ مل جائے, ابھی تک آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر دیے اپنے دفاع پر, ایکوپمنٹ کی خریداری پر, جہازوں کی خریداری پر. امریکہ کے ساتھ جہاز تحفے میں دے رہے ہیں آپ. کسی غریب کی طرف توجہ دے لیتے. دنیا بھر میں غربت کا لیول آپ کے سامنے ہے, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں. کشمیر کے مسئلے پر آپ دے لیتے, کشمیریز کی مدد کرتے آپ, فلسطینیوں کی مدد کرتے آپ نے نہیں کی. اور پھر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جی پاکستان اور دیگر کنٹریز جو ہے نا آپ کو سپورٹ کریں گے, پروٹیکشن دیں گے. ہم تو دیں گے, اس لیے بینگ اے مسلم کنٹری, بحیثیت مسلمان کنٹری آپ کی مدد تو کریں گے, بالکل کریں گے, وداؤٹ اینی کسی لالچ کے اور کسی خود غرضی اور مطلب کے بغیر کریں گے, کیونکہ وہ ہمارا دینی فریضہ ہے. ہمارے اور آپ کے گلے پہ جو وہ ہے کہیے کہ خوبصورت پھول ہار ڈلے ہوئے ہیں, وہ اسلام کے ہار ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ہار ہیں. تو یہ ہے جناب سچویشن ناظرین, کہ ان کی کوشش یہی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی, جو انہیں ایکسٹینشن مل جائے اور ٹرمپ صاحب جو ہے ان کو سپورٹ کر دیں. عمران خان کے حوالے سے بھی ظاہر بات تو ہوگی, وہاں پر کانگریس میں بہت کچھ صورتحال بہت کچھ آگے لے جائی جا چکی ہے. پھر عمران خان کی کیمپین چل رہی ہے. ادھر افغانستان کا ایشو بھی ہے, پاکستان کے افغانستان کے خلاف کھڑا ہوگا ان کیس اگر وہ باگرام بیس جو ہے افغانستان سے امریکہ لے لیتا ہے. لگتا تو نہیں ہے, لیکن منی میکس دا میئر گو. پیسہ لے کر ہو سکتا ہے کابل کی حکومت ان سے پیسہ لے کے گرام بیس کو دے دے اور چائنا کو کہہ دی اور فارغ ہے آپ. لگتا نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ پیسہ بڑی بری چیز ہے. انڈیا نے اکنامک پیکیج دیا ہے سیلز ٹیکس کے نام پر, جی ایس ٹی کے نام پر, گوڈز اینڈ سروسز ٹیکس یا جنرل سیلز ٹیکس. ان کے تمام سلیبس ختم کر کے 2 سلیبس میں لے آئے ہیں. سن گوڈس کے اوپر ٹیکس ہے, لگژری آئٹم پہ ٹیکس ہے, بڑی بڑی کاروں پہ ٹیکس ہے, لیکن چھوٹی گاڑیوں پر نہیں ہے, پنیر پر نہیں ہے, ڈبل روٹی پر ختم کر دیا انہوں نے, دوائیوں پر ختم کر دیا ہے, لائف اینڈ ہیلتھ انشورنس پر
ایگزمپشن اس کو دے دی ہوئی ہے. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے ناظرین. پاکستان کی اکانومی جو ہے اٹس بینگ رن بائی دوز جن کو کبھی غربت کا واسطہ نہیں پڑا ہے. وہ نہیں جانتے کہ غریب کی زندگی کیسے گزرتی ہے, کتنی تکلیف میں ہوتا ہے. وہ کھانے کے اگر پیسے ہوتے ہیں تو دوائی کے پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے, علاج کے پیسے نہیں ہوتے. کیا یہی ہے اسلامی نظام؟ کیا یہی مساوات ہے؟ بھٹو نے جو اعلان کیا تھا روٹی کپڑا مکان, نہ یہاں پہ روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے. اس پیکج کو اسٹڈی کیجیے گا, بہت زبردست اکنامک پیکج, جو پرائم منسٹر مودی نے خود بھی تقریر کی ہے, اور ان کا پورا میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, کھل کر سپورٹ کر رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ نہ امریکن ٹیرف لگاتے 50%, 25 سے 50% کر دیا, پینلٹی بھی کر دی, اور نہ یہ صورت. اس نے کہا کہ جو سودیشی سودا ہے وہ بکے گا. سودیشی سودا کیا ہے؟ ان کی اپنی پروڈکٹس ہوں گی, میڈ ان انڈیا پروڈکٹس کے اوپر کام ہوگا, میڈ ان انڈیا پروڈکٹس کے اوپر پروموشن ہوگی. امپورٹڈ چیزوں کے اوپر ٹیکس ہے, اور باقی چیزوں پر. فارماسیوٹیکل کو انہوں نے ایگزم کر دیا. ہمارے یہاں فارماسیوٹیکل پر کتنا ٹیکس ہے؟ لائف سیونگ ڈرگس آپ کے سامنے ملتی نہیں ہیں. اس وقت پاکستان میں بے شمار دوائیاں ہیں جن کے ریٹس بڑھ گئے ہیں, اور کچھ مل بھی نہیں رہی ہیں, بازار سے غائب کر دی گئی ہیں. کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کا. ہیلتھ منسٹر صاحب فرماتے ہیں جی کہ میں نے اپنی بیٹی کو ویکسین لگائی ہے. بہت اچھا کیا آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب, بہت اچھا کیا آپ نے. لیکن قوم کی پوری بیٹیاں بہت درد میں ہیں, تکلیف میں ہیں, بیمار حضرات. اور یہ جو آپ نے تینوں ہاسپٹل جو ہے سندھ گورنمنٹ کو دے دیے ہیں, 50 سال پہلے شاید یہ عباسی اسپتال بنا تھا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ذریعے. اس کے بعد کوئی ہاسپٹل نہیں. لاہور میں آپ کے سامنے ہے میو اور گنگا رام ہاسپٹل, یہ 2 انسٹیٹیوشن. تیسرا جنرل ہاسپٹل. سروسز ہاسپٹل میں تو سروسز بکتی ہیں. اور یہ راولپنڈی کا جو ہے ہولی فیملی ہاسپٹل ہو, یا جس کا نام بے نظیر بھٹو ہاسپٹل رکھا گیا ہے مری روڈ پر, تو انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے گئے ہیں. بنائے گئے ہیں تو کمرشل پرپز کے لیے. آپ دیکھیں لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے. مریم بی بی جو ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر مینز ایکسٹورشن آف منی. آپ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں آپ سے ہٹا دیں اس کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, اس کو منیمائز کریں, اس کا انفلوئنس اور اس کا جو اثر ہوتا ہے کم سے کم کر دیں اس کو. اور حکومت جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح کام کرے. یورپ کے لوگ بیوقوف ہیں, جرمنی کے لوگ بیوقوف ہیں. انہوں نے کتنا ویلفیئر سسٹم دیا ہوا ہے اپنے عوام کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے نوزائیدہ بچوں کے لیے. جو نیولی بورن بچے ہوتے ہیں 3 سال تک 7 سال تک ان کو بینیفٹ ملتا رہتا ہے. 1 سال کی میٹرنٹی بینیفٹ مل جاتا ہے خواتین کو. ویلفیئر اسٹیٹ کہنے کو تو وہ غیر مسلم ملک ہے, اور کہنے کو ہم بڑے مسلم ملک ہیں. ناظرین یہ ہے صورتحال کہ ہمارے سیاستدان لندن میں ہوں, یا امریکہ میں ہوں, یا ایون اسلام آباد میں ہوں, یا کراچی میں ہوں. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا پوتا اور اس کی بہن فاطمہ بھٹو, انہوں نے دے ہیو جسٹ کک اسٹارٹیڈ دی سوشل میڈیا کیمپین. اور انہوں نے فیس بک پر اپنی جو پہلی پوسٹ دی ہے ابھی بہت طویل عرصے کے بعد, وہ اس کا سٹارٹ ہی انہوں نے لیا ہے کہ جو مرزا بھٹو, میر مرزا بھٹو اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے, اور اس کو جو ہے اس وقت کے میڈیس ہاسپٹل کی لفٹ میں کے دروازے پر وہ کھڑے ہوئے, لفٹ بند ہے, اور ہی ڈائٹ لیٹر آن. جس وقت یعنی ان کا بہن سگی وزیر اعظم ہو پاکستان کی, اور اس کا شوہر جو ہے وہ انہوں نے تعزیت بھی نہ کی ہو. انہوں نے یہ بھی لسٹ جاری کیا کہ کن لوگوں نے ہمارے باپ کے مرنے پر تعزیت کی تھی اور کن لوگوں نے تعزیت نہیں کی تھی. مرزا بھٹو نے پوری لسٹ بھی جاری کی ہے. اس وقت کے صدر فاروق لغاری نے تعزیت کی تھی. اس وقت کے جو وزیر اعظم کے ہسبینڈ تھے آصف زرداری, جو آج کے صدر ہیں, انہوں نے تعزیت نہیں کی تھی. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. خواتین و حضرات دعا کر سکتے ہیں آپ سیلاب زدگان کے لیے. دعا کیجئے فلوٹیلا والوں کے لیے, جس میں پاکستان کا 5 ممبر ڈیلیگیشن بھی سینیٹر مشتاق کی قیادت میں موجود ہے, اور بھی دیگر حضرات ہیں. اس میں مسلمان, غیر مسلم, یورپینز سب لوگ آ گئے ہیں اس کے اندر. صدرن امریکہ کے لوگ بھی آئے ہیں اس کے اندر فلوٹیلا میں. افریقہ کے لوگ آئے ہیں, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. وہ درد محسوس کرتے ہیں فلسطین کے عوام کا, جہاں کی زمین کو کہا گیا ہے کہ 16 زمین ہے, بونانزا ہے ریئل اسٹیٹ, اور یہاں پہ ہم کالونیز بنائیں گے, ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنائیں گے,
اس شہر کو خوبصورت بنائیں گے اور اس کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہوگا. تو قبضہ گروپ ہے اسرائیل. اسرائیل از این آکوپائر. واٹ عاصم افتخار, پاکستانز پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ایٹ یونائٹڈ نیشنز, نے یہ کہا تھا کہ آپ آکوپائر ہیں, آپ غاصب ہیں, آپ قبضہ گروپ ہیں, آپ قبضہ گیر ہیں. اور عالم اسلام کے اوپر ان کی قیادت کو سلام کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ ایران کے علاوہ یا یمن کے علاوہ کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کر سکیں یا نیتن یاہو کے ہاتھ روک سکیں. انوسنٹس, آپ نے دیکھا کرک چارلی کا ڈیتھ ہوئی, ویری انفارچونیٹ, اور اس کی بریل میں اس کی بیوی نے معاف بھی کر دیا قاتل کو. واٹ اے گریٹ تھنکنگ, کیا سوچ ہے اس کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ, ایلون مسک کو بھی انہوں نے معاف کر دیا, ظاہر ہے ان سے اختلاف ہو گیا تھا. ایلون مسک واز دی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ گڈ اینڈ ایفیشنسی کا ڈپارٹمنٹ چلا رہے تھے, یو ایس ایڈ بھی انہوں نے بند کی تھی. تھنگز آر ناٹ دیٹ ایزی ٹو بی انٹرپریٹڈ. ناظرین, حالات خراب ہیں, مشکلات میں ہیں, پریشانی ہیں, ریجنل کانفلکٹ بڑھ رہے ہیں, اور پروفیسر جیفری سیکس نے کہا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ڈریگ کر رہے ہیں. یہ الارمنگ سچویشن ہے. بہت شکریہ. اس کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کیجئے, اس کو آگے بڑھائیے, اور بالکل اس کو دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے کنٹینٹس کیا ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.